ज़ुबैर साहब, सर मेरा आपसे सवाल ये है कि कल का जो कोयटा का जलसा हुआ उसमें काफ़ी धुआंधार तकारीर की गई। एक नैरेटिव कल से ऑनवर्ड जो बिल्ट हो रहा है वो ये है कि ये जितने भी जलसे हैं ऑपोजिशन के, पीडीएम के बैनर तले, इनमें हर गुजरते जलसे के साथ ऑपोजिशन का बयानिया बहुत सख्त होता जा रहा है। आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है वो आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि सख्त होता जा रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पहले जो 20 सितंबर को मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी तो उसके बाद शायद थोड़ा सा कमजोर होगा क्योंकि एक दफा बयान कर दिया। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो थमने को नहीं आ रहा वो बयानिया, और इस वजह से वो बहुत सख्त लग रहा है क्योंकि वो रीइंफोर्स होता है हर जलसे में, और हर दफा जो कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो या किसी टेलीविजन टॉक शो हो। तो बेसिकली जाहिर सी बात है हमारे लिए तो इससे पीछे हटना तो काबिल कबूल है ही नहीं। और ये एक नेशनल डिबेट है। इसमें कल मियां नवाज शरीफ ने भी जिस तरह तकरीर की थी उसमें हम हमेशा फौज की उन्होंने तारीफ की, खुल के तारीफ की, उन लोगों की जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो आज भी बॉर्डर्स पर बैठे हैं, मुश्किल तरीन हालात में काम कर रहे हैं, तो हमें तो तारीफ करनी चाहिए। इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूशन। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये पॉइंट आउट करते हैं कि जी आइन की कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसको मेरा ख्याल है उससे नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि हमें आदत नहीं है इस किस्म की डिबेट करने की। और इस वजह से लोग थोड़ा सा एक शॉक में हैं कि जी आप इस हद तक कैसे जा सकते हैं। देखिए ज़ुबैर साहब, लोगों के शौक में होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इस नहज तक या इस स्टेज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ इस तरह पब्लिकली कभी आए नहीं। हमने इससे कबल कायद MQM को देखा कि जी वो आए और उन्होंने बड़ा एग्रेसिव बोला, लेकिन वो उनका और मियां साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है। मियां साहब 3 बार के मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म जब इस किस्म के चुनाव करेंगे अल्फाज का और इतने एग्रेसिव होंगे और उनके बयानात को हुकूमत आड़े हाथों लेगी और वो कहेगी कि जी ये तो किसी और मुल्क के एजेंडे पर काम करें, तो आपको लगता नहीं कि इतना एग्रेशन ऑल ऑफ सडन और इतनी सख्त स्टेटमेंट जो है हुकूमती जो उसके बारे में रिबटल है उसको किसी तरह जो है वो अहमियत मिल रही है? वो कह रहे हैं कि जी ये देखें आप, ये तो वो कर रहे हैं जो भारत चाहता है, ये वो कर रहे हैं जो इसराइल चाहता है। आपने भी बयानात देखे, हमने भी बयानात देखे, ऐसे आ रहे हैं। तो इतना एग्रेशन खुद ब खुद उसकी शायद अहमियत को कम नहीं कर रहा? आपको लगता है ऐसा कुछ है? खैर आप सबको कंडेम करना चाहिए कि भारत क्या चाहता है, उससे तो नहीं मुल्क चलता ना। भारत तो ये चाहता है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़े, भारत तो ये चाहता है कि यहाँ महंगाई हो, भारत तो ये चाहता है कि यहाँ गुर्बत में इजाफा हो। ये तो तीनों जो सबसे बड़े एजेंडा हैं जो सबसे 22 करोड़ आवाम को अफेक्ट करते हैं, तो वो तो ये हुकूमत के हाथ में। तो ये भारत क्या चाहता है, इससे क्या ताल्लुक है? भारत क्या चाहता है मतलब अगर आपका इंटरनली कोई मामला है तो जाहिर सी बात है दुनिया में कहीं की भी ऑपोजिशन होगी, भारत की ऑपोजिशन है, जब भारत की हुकूमत के वो खिलाफ उठती है तो जाहिर है हमें तो बड़ा मजा आता है कि जी भारत की हुकूमत को खुद ही भारतीय ऑपोजिशन क्लास ले रही है। तो इस बेसिस पर तो नहीं चल सकते कि जी भारत किस चीज से खुश होगा। जब कश्मीर का सौदा हुआ था, 370 आर्टिकल उठाया था, और उससे पहले उठाने से जब भारत ने यूनियन का हिस्सा बनाया था और इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं इस 370 खत्म करूंगा, और उसके जवाब में इमरान खान ने ये कहा था एज वजीर आजम कि जी अगर मोदी जीतेगा तो पाकिस्तान कश्मीर कॉज को तकवीत मिलेगी। तो पूछना तो ये भाई कश्मीर कॉज को तकवीत मिली है, ये क्या हुआ? उससे भारत को फायदा हुआ था जो इन्होंने कहा था। अच्छा, इससे कैसे फायदा होगा? ज़ुबैर साहब देखें, हम ये कह रहे हैं कि अच्छा चलें एक आपसे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी ये चाहिए, नूरानी साहब ने कल आपने देखा होगा स्टेटमेंट उनकी आई, उन्होंने कहा जी हमें एक आज़ाद जो है वो स्टेट सूबा बलोचिस्तान या एक आज़ाद हमें ये इलाका चाहिए, ये बलोचिस्तान हमें आज़ाद चाहिए। ये नूरानी साहब का अपने ज़ाती हैसियत में मुतालबा है या जो एक PTM है ये उस पूरी का मुतालबा है? ये क्या है? थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसके बाद। यह स्टेटमेंट भी इशू कर दी है उन्होंने, वीडियो भी जारी कर दी है कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो अगर करके, और उन्होंने एक ऐसे बात की थी, अगर आप वो तमाम वो चलाएंगे तो उस वक्त जाके वो पूरी बात होगी। ये तो क्यों कहेंगे, नूरानी साहब का क्या ताल्लुक है भाई इससे? बट ही हैज क्लैरिफाइड, और जाहिर सी बात है हम अगर आप PMLN की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हाउ कैन PMLN सपोर्ट सच एन आइडिया, सच एन absurd आइडिया। हम कहीं से भी पाकिस्तान में किसी खत्ते की आज़ादी की बात ही नहीं करते।
اور پلیز آپ نے ہمیں جوڑ دیا، میاں نواز شریف کو جوڑ دیا الطاف حسین کے ساتھ. مطلب وی آر اے نیشنل پارٹی، وی آر دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی. میں نے تو ساتھ کہا کہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، لیکن پلیز ہولڈ آن. MKM was involved in the butchery of the people for 15-20 years. ہر روز یہاں 25-30 بندوں کو ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، بھتے لیے جاتے تھے، کڈنیپنگ فور رینسم ہوتی تھی، بینک لوٹے جاتے تھے. ہم نے کیا کیا بھائی؟ میں تو ان کے بیانیے کے حوالے سے کہہ رہا تھا زبیر صاحب، جو ان کا بیانیہ ہے، جو سخت قسم کا لینگویج ہے، وہ یا تو ان کی تھی یا آج لوگوں کو مروانے کا، بوری بند لاشوں کا، وہ بیانیہ تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ جو سندھ میں ہوا، پروونشل پولیس جو سندھ کی پولیس ہے، اس سارے واقعے کے اندر اس سارے کو لے کے ابھی انکوائری چل رہی ہے. آپ انکوائری ایک پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے اور ایک آرمی چیف نے جو انسٹرکٹ کیا اس کی وہاں پر انکوائری ہو رہی ہے. آپ دونوں انکوائریز کے رزلٹ جو آئیں گے اس کی بیس پہ کسی کورٹ میں جانے کا پلان رکھتے ہیں، یا آپ اس سے سیٹسفیکشن کا اظہار کریں گے ان ایدر وے، یا اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ؟ وی کین میک اے کمنٹ. دیکھیں، ایک تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کے لیے کوئی کورٹ کا فائنل فیصلے کی بات نہیں ہوتی ہے. جو حقیقت، جو نیریٹو سامنے آئے، جس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا کہ پولیس کو، کہ چیف کو کیسے یرغمال بنایا گیا، ان پر کیسے پریشر ڈالا گیا، اس کا تو کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا. اس کا بھی کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا کہ 50 سے زیادہ اعلیٰ ترین پولیس افسران نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے جو ہمیں جس طرح سے پریشر میں ہمارا گزرا ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 2 انسٹیٹیوشنز جو انوالو تھے، ان کا سندھ کی حکومت انوالو نہیں تھی، اور سندھ کی پولیس کے خلاف خود ہو رہا تھا یہ مارکا. تو 2 انسٹیٹیوشن سے، کیونکہ وہ سیکٹر کمانڈر کے گھر لے کے گئے تھے، ایک رینجرز اور ایک ISI. اب کیا اس کے علاوہ فیکٹس ہیں؟ ہمارے نزدیک تو سپریم کورٹ کو سو تو خود لینا چاہیے تھا. اتنا سیریس معاملہ ہے یہ، ایک وفاق کی طرف سے صوبے پر اٹیک ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو نہیں لیا تو آپ کے پاس رائٹ تو ہے نا کہ آپ سپریم کورٹ خود جا سکتے ہیں، یا آپ اس میٹر کو لے جا سکتے تھے؟ نہیں، وہ ابھی ہم جا نہیں سکتے نا، کیونکہ ابھی تو وہ ظاہر سی بات ہے. ایک تو دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ PMLN کیسے پارٹی بنتی ہے. PMLN جب وہ آ جائے گی رپورٹ، تو پھر اس میں اگر وہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس کے بیسس پر ہم جانا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو پھر ہم جائیں گے. اچھا یہ بتائیں زبیر صاحب کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ترجمان ہیں، حکومتی وزراء ہیں جن کے بیانات آ رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایک وفاقی وزیر صاحب آئے، انہوں نے آ کے یہ کہا دسمبر نہیں تو جنوری تک میاں نواز شریف کو ہم گرفتار کر کے پاکستان لے آئیں گے. آپ ان کے ترجمان ہیں، ہمیں تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا کہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے وہاں کی حکومت کو. پھر ہم نے یہ دیکھا بورس جانسن سے وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی ضرورت پڑی تو میں خود جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا اور میں ان کو لے کر آؤں گا یہاں پہ. اس حوالے سے ابھی سچویشن کہاں پر ہے، پلس ان کی جو صحت ہے وہ بھی کیسی ہے؟ لیکن عمران خان کو اپنی پاکستان کا جو آئینی ان کی حدود ہے اس کا نہیں پتا، تو برطانیہ کے وزیر اعظم کی آئینی حدود کا کیسے پتا ہوگا؟ یہ کوئی عرب ملک کے کسی رولر کے پاس جا رہے ہیں کہ جی وہ جو مرضی فون کرے گا تو وہ آگے سے ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے. بورس جانسن کے تو کسی کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اس چیز سے. ان کے اپنے ادارے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں، جو بھی ان کے قوانین ہیں اس کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. جس طرح سے یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو NRO نہیں دوں گا، ان کے پاس وہ قانون میں کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس پاور کہ وہ NRO دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو برطانیہ کا کہاں سے وہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ ہے؟ تو وہ میرا خیال ہے there is more politics to this than anything else کہ میں خود چاہوں گا and so on. عمران خان اور ان کے جو ترجمان ہیں نا، جو آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہ دن میں 3 دفعہ ان کو اس چیز کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ ہم مہنگائی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، ہم غربت کو کم کرنے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر کرنا چاہیے. اچھا زبیر صاحب، لاسٹ کوشچن یہ بتائیے کہ آج اس پولیٹیکل ٹربولنس کا میں ورڈ یوز کرنا چاہوں گا، اس سب کے اندر نیشنل ڈائلاگ کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ایز این انسٹیٹیوشن، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، اپوزیشن، گورنمنٹ، ہمیں نیشنل ڈائلاگ، تمام اسٹیک ہولڈرس کو نیشنل ڈائلاگ پہ آج آنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، نیشنل ڈائلاگ کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک آپ کے وزیر اعظم ہیں، جیسے کیسے وہ آئے ہیں، وہ اگر ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار، آپ نے کبھی دیکھا ہے، سنے ان کو کہ وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے؟
وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سب ان کے وزراء بھی یہی کہتے ہیں. اگر وہ تیار ہوں تو آپ تیار ہیں سر؟ پی ڈی ایم تیار ہے جی؟ اگر وہ تیار ہوں تو آپ تیار ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے؟ میں کہتا ہوں وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو جائیں, ہاتھ ملا لیں. کل آ جائیں اسمبلی میں, اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے نا, اسمبلی میں آ کے جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپوزیشن لیڈر, ان سے ہاتھ ملا دیں. ان سے ہاتھ ملا. کبھی آپ نے اتنا سمپل سا چیلنج سنا ہے کبھی کسی ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ وزیر اعظم اگر ہاتھ ملا لیں گے تو ہم نیشنل ڈائلاگ بھی کر لیں گے اور ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ بات بھی کر لیں گے؟ تو اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری بیٹھے گی ان کے ساتھ یا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اس اسٹیج پر پہنچے اس لیے ہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میں تو ابھی چیلنج دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ابھی دیکھیں نا سر, یہ ایک نیشنل ٹی وی ایس پہ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں, یہ ان تک ظاہر ہے کسی طرح پہنچے گی. اگر تو وہ اس چیز سے سہمت ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں جاتا ہوں, جا کے کل ہاتھ ملاتا ہوں, تو کیا آپ لوگ بیٹھیں گے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے؟ لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ. وہ جب یہ کہتے ہیں نا, وہ آپ کو بھی یاد ہوگا, رٹ کیا ہوگا, میں ہر چیز پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے این آر او دینے کی. یہ کہتے ہیں نا بھائی, آپ نے این آر او نہیں دینا نا. پہلی تو بات ہے آپ کے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں پاور. آپ یہ کہیں کہ جی یہ نیشنل ایشوز جو اس وقت چل رہے ہیں, چاہے اس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اپوزیشن کی گریونسز ہیں, جو بھی ہیں, میں اس پر ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے. اور انوائٹ کر لیں, پھر بال اپوزیشن کی کورٹ میں آ جائے گی نا. پھر اپوزیشن اگر نو کرے گی تو اپوزیشن کے اوپر پریشر آئے گا کہ بھائی آپ اسٹریٹس میں جا رہے ہیں, آپ بات چیت کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار. لیکن وہ جو ٹائم ہے نا وہ گزر چکا ہے عمران خان کا. اب ان کے ساتھ ہمارا وہ کرنے کے لیے تیار تھی. وہ اور زیادہ ضدی ہو گئے آج کل. کبھی آپ نے کالج کے زمانے میں دیکھا ہوگا وہ جو بدماش نہیں ہوتے, وہ منہ پر ہاتھ لگا کے کرتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کوئی وزیر اعظم کا لاجک ہے؟ اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ, نیشنل ڈائلاگ فار ریکنسلیشن with such a person. Absolutely, I mean he's a third class person and we want him to go as early as possible. That's what the stage is right now. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ترجمہ مریم نواز صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف کے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کل اگر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں آئیں اور آ کے ہاتھ صرف ملا لیں تو پوری اپوزیشن ان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کے لیے, اس سارے پروسیس کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو وزیر اعظم تک اگر یہ میسج پہنچ سکے, یہ بات پہنچ سکے, تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے کہ ان جلسے جلوسوں سے ہمیں بریک ملے گا اور ہم بیٹھ کے بات کر سکیں گے. گفتگو